بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود اعوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسپیک وتھ ٹی ایم اعوان۔ محترم، آج میں آپ کے سامنے سورہ حجرات کا پارٹ 1 جہاں سے مناظرہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں جناب دو مسالک کے بڑے علماء کا مناظرہ ہے، ڈیبیٹ ہے، جو کہ آیا کہ مناظرہ کیسے ہوا، اس کے طرف سے جن جانبین دو فریقین کی طرف سے کیسے کیسے دلائل آپ کے سامنے آئے۔ فیصلہ عوام کا اپنا ہے، کیونکہ جو بھی کلپس ہوتا ہے، جو ویڈیو ہوتی ہے، وہ عوام کی امانت ہوتی ہے۔ تو ہم تو صرف ایک علمی طریقے سے ہی آپ سے یہ بحث یا یہ جو ویڈیو ہے شیئر کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھتے ہیں، آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بلا کسی مزید وقت ضائع کیے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پر تجزیہ و تبصرہ کرتے ہیں۔ اوکے، واچ اٹ۔ میں باقاعدہ مناظرے کا آغاز کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو میں پہلے جو مدعی ہوتا ہے ایز پر قواعد و ضوابط میں ان کو دعوت خطاب جو دعوت کلام دیتا ہوں۔ میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں۔ جناب حسن اللہ یاری صاحب، آپ گفتگو فرمائیں، اپنا دعویٰ جو ہے نا وہ پیش کریں۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بار بار جماعت مخالفین کے علماء کی خدمت میں یہ پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتمام حجت فرمایا ہے، اور شیخین اور پہلے دو خلیفوں کے متعلق وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں کہ شیعوں کا ادعا اور شیعوں کا براعت بالکل خود قرآن سے اور جماعت مخالفین کے کتب سے ثابت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک یہی سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات کے پہلے آیات ملاحظہ فرمائیے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ مخالفین نے اپنے صحیح ترین کتب میں نقل کیا ہے کہ بنی تمیم کا وفد سن 9 ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے، تو وہاں پر بغیر کسی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے طلب مشورہ کیا ہو یا ان سے کسی قسم کی مشورہ مانگا ہو، ایک نے حکم دیا کہ امر فلانا، دوسرے نے حکم دیا کہ امر فلانا، اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور اپنی آواز بلند کی۔ تو اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ آیات نازل فرمائے۔ اب یہ آیات مذمت کے ہیں، تعریف کے نہیں ہیں، اس کی گواہ تاریخ ہے، اس کی گواہ ان کی اپنی کتابیں ہیں۔ ان کے علماء، ان کے مشائخ اپنی کتب میں انہوں نے کبھی اس واقعے کو اور ان آیات کو مناقب ابو بکر عمر میں نقل نہیں کیا۔ ان کے کتب میں آپ دیکھیے، صحائح ستہ دیکھیے، ان کے کتب سیرت دیکھیے، کسی نے بھی مناقب میں اس کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ سب کو پتہ ہے، عقل سب کا ہے، سامنے ہے کہ یہ کام ہی صحیح نہیں ہے۔ علامہ صاحب ہمیں پہلے یہ بتا دیں کہ کیا جو شیخین نے کیا ہے وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے نہ مشورہ مانگا ہے، نہ ان سے طلب کیا کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا، ایک نے کہا فلان کو امیر بناؤ، دوسرے کہتے ہیں کہ فلان کو امیر بناؤ، آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی اچھا کام ہے؟ عمل صالح ہے یا عمل طالح ہے؟ یہ فسق ہے یا طاعت ہے؟ اگر یہ طاعت ہے، عمل صالح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیوں کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ اور پھر حبط اعمال کا، اور مجھے بتائیں کہ کس تہذیب میں، کس کلچر میں آپ کے سامنے علامہ صاحب آپ کے دو شاگرد آ جائیں اور آپ کے مہمان بھی ہوں، ان کے سامنے آپس میں جھگڑا لگ کریں اور اپنی آواز بلند کریں، علامہ صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ ان دو شاگردوں نے آپ کی توقیر کی ہے یا آپ کی توہین کیا؟ اچھا، ہم سب سے پہلے آیے پہ بات کرتے ہیں میرے محترم ناظرین۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل نہ کرو۔ اس آیہ کریمہ میں شیخین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سبقت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخین کی سبقت کو اپنے پر سبقت کے مترادف قرار دیا ہے کہ اللہ پہ بھی انہوں نے سبقت حاصل کیا۔ سبقت کیا ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مشورہ مانگا ہی نہیں ہے، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فلان کو امیر بناؤ، فلان کو امیر بناؤ؟ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، ان کے امیر کا جماعت پاکستان و ہند میں جو احناف رہتے ہیں یہ سب ماتریدی ہیں۔ ابو منصور ماتریدی بہت ہی عظیم القدر اور جلیل القدر عالم ہیں، اور یہ سب احناف ماتریدی کہلاتے ہیں کیونکہ عقیدے میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کی کتاب تعویلات اہل السنہ، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر جلد نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، وامرهم شرح اس طرح کرتے ہیں ان لا يسبقوا نبیہ بقول ولا عمل حتى يبین اللہ تعالی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام ہے تقدم حاصل کرنا۔ اور دوسرے کتب میں، مفردات راغب وغیرہ سب میں آپ جائیں، ابن قیم نے اپنے تفسیر میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ای لا تقولوا حتى یقول ولا تفعلوا حتى یأمر۔ تقدم کا کیا مطلب ہے؟ حرمت تقدم کا، جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ کریں آپ ساکت رہ جائیں، بولے نہیں۔ اچھا، تو میرے محترم ناظرین، تقدم
میرے عزیزوں اچھی طرح سے توجہ دو. تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہے. اتباع کا عکس ہے. شیخین کو حکم تھا کہ اتباع کریں, توقیر کریں, تعظیم کریں. انہوں نے, اللہ نے شہادت دی کہ انہوں نے اتباع کو ترک کیا, انہوں نے تقدم حاصل کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتباع کی تعریف میں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ پر ایمان, اللہ سے محبت کا شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو تقدم کو چھوڑ دیتا ہے, جو اتباع کو چھوڑ دیتا ہے, تقدم حاصل کر لیتا ہے, اس نے اتباع کو ترک کر دی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں اگر شرط نہیں ہے تو مشروط نہیں ہے, اس میں حب اللہ نہیں, ایمان اللہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الكافرین. جو تولی کر دے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے, اتباع کو چھوڑ دے, تقدم تو تولی سے زیادہ قبیح ہے. اس کے متعلق فرمایا ان اللہ لا يحب الكافرین, یہ اللہ کے مبغوض ہے, اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. پھر فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه عندهم مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. جنت کس کے لیے؟ جنت اس کے لیے جو اتباع کرتا ہے, جو تقدم حاصل کرتا ہے, اس کے لیے جنت نہیں ہے. شیخ صاحب, اللہ نے قرآن میں گواہی دی کہ شیخین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا. پھر میرے محترم ناظرین, تقدم سوء ادب ہے. تقدم سوء ادب ہے. آپ کے اکابر نے اپنی کتابوں میں شہادت دی ہے. یہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جلد نمبر 2, یہاں پر صفحہ نمبر 35 میں ونہى عن التقدم بین یدیہ بالقول وسوء الادب. تقدم سوء ادب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوء ادب کفر ہے. یہ مسلمین کا اجماع ہے, اس مسئلے پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا میرے محترم ناظرین, یا شاتم الصارم المسلول على شاتم الرسول میں ابن تیمیہ کہتے ہیں ومن ذلك انه حرم التقدم بين يديه بالكلام وحرم رفع الصوت فوق صوته وان يجهر له بالكلام. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تقدم. تقدم اللہ نے شہادت دی کہ ان دونوں, اگر آپ مجھے بتائیں انہوں نے تقدم حاصل نہیں کی تو اللہ, یہ مناسبت ہی کیا ہے؟ یہ آیت کیوں یہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ تقدم حاصل کی ہے تو یہ آیت نازل ہوئی ہے. اچھا مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں میرے محترم ناظرین, تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مزید تقدم علی الرسول سبب اذیت رسول ہے. ایک شخص جو آپ کا تابع ہونا چاہیے وہ آپ پہ تقدم حاصل کرتا ہے, وہ آپ جو آپ نے حکم نہیں دیا, بات نہیں کی, وہ آگے وہ اپنے آپ کو زیادہ عالم بہتر سمجھتا ہے. یہ سبب اذیت ہے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. جو لوگ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ملعون ہے, آخرت میں بھی ملعون ہے. ان کے عذاب مہین میں نے مہیا کیے. اور لعنت ہے یعنی اللہ کی رحمت سے ابد الآباد کے لیے دور, کبھی رحمت میں نہیں آئیں گے. اور یہ مومن کے لیے ہو ہی نہیں سکتا جو اس کا مرتکب ہے. اور پھر منافقین کے لیے کہا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن. منافق وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے ہیں. اچھا فرمایا الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله. اس کے ایک آیت کے بعد فرمایا کہ جو نبی کی اذیت کرتے ہیں, کیا یہ نہیں جانتے الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها. کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو اذیت کرتا ہے, شیخ صاحب اس کا جواب دے دینا, اللہ سے نزاع کر رہا ہے. اور اللہ سے نزاع کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اچھا میرے محترم ناظرین, یہ آیات, یہ نکات تقدم کے متعلق. اب آتے ہیں دوسری آیت کے متعلق, جو آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بری طرح مذمت کیا. اوے اللہ تعالیٰ کی مدح اور مذمت برابر نہیں ہو سکتے. جس کے اللہ نے قرآن میں مذمت کی ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے, کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اور مذمت بھی کیسے مذمت یہ کہ ان کا اعمال حبط ہو گئے ہیں. میرے محترم ناظرین, پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں آواز بلند کیا. یہ بے ادبی ہے, عدم توقیر ہے, عدم احترام ہے, عدم احتشام ہے. آپ مجھے بتائیں مولانا صاحب, آپ کے سامنے آپ کے دو شاگرد آپس میں لڑ پڑتے ہیں مہمانوں کے سامنے, انہوں نے آپ کی عزت کیا, بے احترامی کیا. اب سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بے احترامی کرتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھا دے بھائی, یہ کون سی شریعت ہے, یہ کون سی دین ہے؟ اور بھائی جس کو اللہ تعالیٰ, جس نبی, ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اس کے نام سے پکارا, یا آدم, یا نوح, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا زکریا, یا یحییٰ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نام سے نہیں پکارا, ہمیشہ القاب رفیعہ سے اور خصال حمیدہ سے پکارا. یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. ان القاب جس کی اللہ نے تعظیم کی ہے اس کی بے احترامی کرنا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے سمجھا دیں. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. سب انبیاء جیسے نہیں ہے, اور جو امام انبیاء ہے وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. اللہ نے قرآن میں حکم دیا سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام انبیاء ہیں, سید انبیاء ہیں, ان کی بے عزتی کرنا. ورفعنا لك ذکرک, ان کی بے عزتی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے سمجھا دیں, ہم سمجھنا چاہتے ہیں. اچھا دوسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا. دوسرا تعان سن لیں دوسرے آیت سے, اذیت نبی ہے.
ان الذین یؤذون اللہ، میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اذیت کرتا ہے پیغمبر کو، قرآن نے حکم دیا لعنہم اللہ فی الدنیا وفی الآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ آپ مجھے سمجھائیں کہ کیسے جو اذیت نبی کرتا ہے وہ ملعون نہیں ہے، کیسے وہ جہنمی نہیں ہے، وہ کیسے مسلمان ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آواز بلند کرنا یہ اذیت نہیں ہے، تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ کسی کی بے عزتی اور آواز بلند کرنا بالکل اذیت ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں حبط اعمال کی طرف۔ اللہ نے کہا جو آواز بلند کرتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے امام کا کتاب ہے، تاویلات اہل سنہ للامام الماتریدی، جزء نمبر 9، اسی آیے کے ذیل میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم قال بعضهم ان الآیہ نزلت فی ابی بکر وعمر اختلفا فی شیء بحضرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فارتفعت اصواتهما۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو ابو بکر عمر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں وعندنا لا يحتمل أن يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وآله والجهر له بالقول وما ذكر من التقدم بين يدي رسول الله في الأمر والنهي أن يكون خطاب بذلك للذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله واتبعوا أمره ونهيه، إذ لا يحتمل منهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته ويجهروا له بالقول۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں میرے نزدیک تو یہ کسی صحابی کے سے لائق ہی نہیں، یہ صحابی سے ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی صحابی سے یہ فعل صادر ہوا، یہ آیا نہیں ہو سکتا صحابہ کے لیے کہ آواز بلند کیا ہو، چیخ مارے ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کر۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ فتکون الآیۃ فی اہل الشرک، اوئے کہتے ہیں یہ آیت جس کے شان میں نازل ہوا ہے وہ مشرک ہے، وہ اہل النفاق، وہ منافق ہے۔ میں نہیں کہتا یہ، میں رافضی ہوں، میں شیعہ ہوں، فخر سے رافضی ہوں، میں نہیں کہتا۔ آپ کا امام ابو منصور ماتریدی جس کے آپ عقائد میں مقلد ہیں وہ کہہ رہا ہے۔ اور بھائی جب اس نے کہہ دیا کہ یہ آیا جس کی مذمت اس آیے نے اللہ میں کی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مشرک ہے، وہ ختم ہے، مناظرہ ہی ختم ہے بھائی، نتیجے کو پہنچ۔ جب وشاہد شاہد من اہلہ، جب اس کے امام نے شہادت دے دی بھائی، اب اس کے امام کو سمجھا دینا کہ یہ تو بخاری تو مجمع علیہ ہے، ان کے ہاں بخاری مجمع علیہ کی کتاب سب کے سب صحیح ہے، جب وہ کہہ رہے کہ ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو الحمدللہ رب العالمین، ابو بکر عمر کی وجہ سے آیہ کے مفہوم نہیں بدلتا۔ پھر کہا، معاف کیجیے گا، پھر ابو منصور ماتریدی کہتے ہیں ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، ذكر هذا ليكونوا ابدا متعذين بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله حذرين معظمين له في كل وقت۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ یا صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیشہ باادب رہیں اور برحذر رہیں، لئن لا يكون منهم في وقت من الاوقات ما يجري مجرى الاستخفاف والتهاون على السهو والغفله لا فيحبط ذلك اعمالهم، تاکہ کسی شخص سے، کسی بھی صحابی سے بیدار ہوشیار رہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ ان سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو جاری مجرا استخفاف ہے، جاری مجرا توہین ہے اور یہ باعث حبط عمل ہو۔ اچھا، لأن هذا الصنيع برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ يكفر صاحبہ، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا يكفر صاحبہ، آپ کا امام کہہ رہا ہے اس آواز بلند کرنے والے کو کافر بنا دیتا ہے، ولا يكون معذورا، اور اس کی کوئی عذر کبھی قبول نہیں ہوگا، توبہ ووبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ وان فعله على السهو والغفلہ، چاہے اس نے یہ عمل سہو اور غفلت سے بھی کیا ہو، ٹھیک ہے نا، آپ جتنے عذر لے کے آئے، ابو بکر عمر نے سہو سے کیا تھا، غفلت سے کیا تھا، آپ کے امام نے فتویٰ دے دیا، آپ ثابت کر رہے ہیں ابو بکر عمر نے توبہ بھی کیا، آپ کے امام نے فتویٰ دے دیا کہ ایسے شخص کا جو اس فعل کا سے صادر ہوتا ہے وہ اہل نفاق ہے، اہل شرک میں سے، وہ کافر ہے، اس کا توبہ بھی قبول نہیں ہے، چاہے اس نے یہ عمل سہو غفلت سے بھی کیا ہو۔ علامہ صاحب آپ سن رہے ہیں نا، ان کا جواب ذرا دینا، ابھی میرے پاس 15 سیکنڈ ہے۔ اچھی طرح سن رہا ہوں، اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ جواب دے دینا۔ یہ شرح مختصر التحاوی فی الفقہ العنفی لابی بکر الجصاص، صفحہ نمبر 141 میں، لا ترفعوا اصواتکم فلما جعل اللہ تعالی تعظیم الرسول من شرائط الایمان کان من لم يعظمه کافرا۔ علامہ صاحب ٹائم ختم ہو۔ محترم ناظرین، یہ تھا پہلی ٹرن جس میں علامہ حسن اللہ یاری صاحب نے قرآن پاک کی سورۃ حجرات کی 5 آیتیں اور اس کے بعد مختلف حدیث اور کچھ ہمارے اہل سنت علماء کی انہوں نے تفسیر کا بھی حوالہ پیش کیا ہے، اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سورۃ حجرات جو ہے اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ وہ بنی تمیم کا ایک گروہ آیا تھا، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور اس میں حضرت شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے درمیان میں کچھ بات چیت ہوئی، تو آپس میں آوازیں بلند ہوئیں، تو یہ اس وقت کی یہ آیات ہیں، ان کا شان نزول ایسے ہے۔ تو یہاں سے پھر وہ استنباط کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بے ادبی ہے، یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اس طرح آواز بلند کرنا یہ بے ادبی ہے، یہ علامہ حسن اللہ یاری ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنا پورا زور لگایا ہے، یہ اپنے پورے انہوں نے حوالے پیش کیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب پیر مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا یہ صرف تنبیہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے
امت کی تربیت کے لیے یہ ایسا واقعہ پیش آنا اور اس سے پھر آنے والی امت کو یہ بتانا ہے کہ حضور علیہ السلام کی صلاۃ والسلام کی شان میں ان کے دربار عالیہ میں کس طرح کلام کرنا چاہیے. یہ امت کی تربیت ہو رہی تھی یا کہ یہ بے ادبی کی وجہ سے آپ کے گناہ اور آپ کے اعمال ہبت اعمال ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں ناظرین کے علامہ صاحب پیر مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب ریباٹل میں کیا فرماتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى الخلق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الذين فازوا فوزا كبيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. صدق الله العظيم. پوری دنیا سے اہل اسلام معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس بحث میں ہمارے مقابل دوسرے فریق جناب اللہ یاری صاحب نے اپنا موقف سورہ حجرات کی آیات بینات کی روشنی میں ذکر کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا اپنے موقف پر استدلال اس کا حقیقت کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے جتنا دن کے ساتھ رات کا تعلق ہے. انہوں نے ان آیات بینات کو بنیاد بنا کر نعوذ باللہ شیخین کریمین کے ایمان کی نفی کی ہے. میں اس کے بارے میں جو ان کا صحیح محمل ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ آیات مقدسہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اور ان کی تعلیمات کے لیے نازل فرمائی ہیں. ان کے شان نزول میں شیعہ سنی کتب کے اندر اضطراب ہے. کہیں شان نزول کوئی مذکور ہے، کہیں کوئی مذکور ہے کہیں نہیں ہے. اس کا میں ایک واضح نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے پڑی ہے تفسیر قمی. یہ شیعہ مذہب کی مستند تفسیر ہے. اس کے اندر ان آیات بینات کے حوالے سے سیدنا حضرت صدیق اکبر اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ ان کی آوازیں بلند ہوئیں، ان کا ایسا ہوا. الغرض میں کہنا یہ چاہتا ہوں، شان نزول کے حوالے سے آیات مقدسہ کے اندر کوئی ایک سمت متعین نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کئی قسم کی باتیں ہیں. حضرت ثابت بن قیس کا بھی ذکر ہے، ثابت بن قیس بن شماس کا بھی ذکر ہے، ایسے ہی دیگر اذکار بھی موجود ہیں، بنی تمیم کے وفد کا بھی ذکر ہے. لہٰذا اس کے بعد اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آیات مقدسہ آداب نبوت کے لیے نازل ہوئی ہیں. جب آیات مقدسہ آداب کے لیے، تعلیم کے لیے نازل ہوتی ہیں، اس نزول پر حکم مرتب نہیں ہوتا. آیات مقدسہ کے نزول کے بعد اگر کوئی ایسی چیز واقع ہو تو پھر اس پر حکم مرتب ہوتا ہے. میں اس پر قرآن مجید سے کئی امور بھی پیش کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اے فرشتوں تمہاری رائے کیا ہے؟ استفہام انکاری کے ساتھ فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اگر آپ نے آداب کی آیات پر حکم مرتب کرنا ہے تو فرشتوں پر کیا حکم لگائیں گے؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. دوسری نظیر میں دینا چاہتا ہوں قرآن مجید سے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور کئی انبیاء کے حوالے سے بھی ایسی باتیں مذکور ہیں. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اب یہ آداب کی آیات ہیں، اللہ کی طرف سے نبیوں کو آداب دیے جاتے ہیں، ان کی تہذیب ہوتی ہے، ان کی تعلیم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے انبیاء کی. دوسروں سے نبی نہیں پڑھتا نہ سیکھتا ہے. اب اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی، نازل فرمائی، تو اب نعوذ باللہ رسول اللہ کے بارے میں آپ کیا حکم لگائیں گے؟ تیسرے نمبر پر آئیے گا، یہ تفسیر قمی میرے سامنے پڑی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 7واں پارہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ دو ہیں، ان کے بارے میں ایک امر میں انہوں نے اپنے آپ پر فیصلہ کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لا تحرموا لا ترفعوا کی طرح نہیں کسی کے سے نہیں فرمائی. اب مولا علی پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان آیات بینات سے حکم مرتب کرنا یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، کسی شخصیت پر بھی. حضرت ثابت بن قیس ہوں تب، شیخین کریمین ہوں تب، یا کوئی اور صحابی ہوں تب، اللہ تعالیٰ نے اس میں آداب سکھائے ہیں.
کہ تو آپ لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے۔ جب آداب کی آیات آتی ہیں اس پر حکم مرتب نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 3، کیونکہ اللہ یاری صاحب نے یہاں حبت عمل کو سامنے رکھ کر نعوذ باللہ نفی ایمان کی کوشش کی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ان کا یہ استدلال پوری طرح غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے جو اور حوالہ جات انہوں نے پیش کیے ہیں وہ قانون سے متعلقہ ہے، حضرت ابو بکر و عمر سے متعلقہ نہیں ہے۔ قانون بیان کیا جا رہا ہے، اس کا اطلاق تو تب ہوگا جب کوئی ارتکاب کرے گا۔ ارتکاب ان آیات کے بعد اگر آپ آیت پڑھ کے ہمیں سنا دیں، حدیث صحیح پڑھ کے سنا دیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارتکاب کیا ان آیات آداب کے بعد، تو ہم اس پر غور کریں گے۔ لیکن وہ کیسے سکتا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، ابھی قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، ابھی تو تکمیل قرآن بھی بعد میں ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ابھی قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول بھی جلوہ گر ہیں۔ کہاں فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ ابو بکر و عمر نے نفی کی آداب کی تو ان کے ایمان کی نفی ہے؟ کہاں فرمایا رسول اللہ نے ابو بکر و عمر کے ایمان کی نعوذ باللہ نفی ہے؟ یہ استدلال پوری طرح غلط ہے۔ رہ گئی حبت عمل کی بات، یہاں ایک ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو ایسے ہو سکتا ہے۔ ان تحبطا، ان مصدریہ ہے، آپ گرامر پر بھی غور کریں گے، ان مصدریہ ہے، اور اس کا نتیجہ آپ سامنے رکھیے گا۔ تو یہاں حبت عمل کو انہوں نے سبب بنایا کفر کا، یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن پاک کی اسی سورہ مبارکہ میں آگے ذکر ہے کفر، فسق، عصیان کا، یہ الگ الگ درجے ہیں۔ جو بندہ عمل برباد کر بیٹھتا ہے کسی وجہ سے بھی، وہ فسق کے درجے میں جاتا ہے۔ ایمان کی نفی اور طریق پر ہوتی ہے، وہ تو تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان ہے۔ ایمان کی ان کو تعریف کرنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حبت عمل کفر کا سبب نہیں ہے، بلکہ کفر حبت عمل کا سبب ہے۔ یہ ایک باریک فرق ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، کہ اللہ یاری صاحب نعوذ باللہ اس امر سے نعوذ باللہ شیخین کریمین کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے۔ یہ جو انہوں نے تعویلات وغیرہ کا ذکر کیا، وہاں تو یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ کی بے ادبی، نافرمانی، یہ موجب کفر ہے، یہ موجب کفر ہے۔ اب یہاں اس چیز کا کیا تعلق ہے؟ تعلق بنتا ہی نہیں۔ اب اس صحیح معمل کو بیان کرنے کے بعد میں آگے بتا سکتا ہوں قرآن پاک کی آیات سے کہ اعمال ان کے حبط ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ مثلا 19واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کافر ہیں۔ کافروں کے عمل حبط ہوتے ہیں۔ کفر جو ہے کسی عمل کے مؤثر ہونے کا کوئی سبب نہیں بن سکتا، بلکہ اس کا عمل حبط ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کا عمل خدا نہ خواستہ اگر حبط بھی ہو تو وہ فسق کے درجے میں جاتا ہے، کفر تو نہیں ثابت ہوتا اس سے۔ لہٰذا ان کا بیان کردہ معامل بالکل غلط ہے ادلہ شریعہ کی روشنی میں۔ جب آیاتی آداب نبوت کے لیے آئی ہے تو آداب کے بعد دیکھا جائے گا۔ میں نے نظیر پیش کر دی قرآن پاک سے، اگرچہ اس پر میں درجنوں بھی پیش کر سکتا ہوں کہ فرشتوں کو آپ کیا کہیں گے جب اللہ کے سامنے انہوں نے کہا تھا جالوفیہ استفہام انکاری کے ساتھ۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جب لم تحرم ما یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک والی آیت آئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تقدم علی اللہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کی تعظیم فرماتا ہے، ان کو ہدایات دیتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی موقع بہ موقع تعلیمات و ہدایات دیتا ہے۔ اب اگلی بات بھی سنیے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے بھی تو اپنے آپ پر ایک امر کو منع کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آیت نازل فرما دی، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ تو آپ مولا علی پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ان کے ایمان کی بھی نفی کریں گے، رسول اللہ کے ایمان کی بھی نفی کریں گے، ملائکہ کے ایمان کی بھی نفی کریں گے؟ یاری صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کس کو آپ کافر کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس صحیح معمل بیان کرنے کے بعد اب میں آتا ہوں ایمان شیخین کی طرف۔ ذرا دل پہ ہاتھ دھر کے میری بات سنیے گا۔ ایمان والے ایمان اپنا تازہ کریں گے۔ میں نے پورے قرآن شریف سے اگرچہ درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں آیات بینات ہیں، میں نے یہاں 10 آیات کو منتخب کیا ہے شیخین کریمین کے ایمان کے لیے، وہ سنتے جائیے مجھ سے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا قرآن پاک میں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اے صحابہ کرام، یہ اولین مصداق ہیں صحابہ کرام، ایسے خطاب کے ڈائریکٹ ان سے خطاب ہے، پھر قیامت تک کے لوگ بھی اسی طرح اپنے اپنے درجے میں اس خطاب کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے اندر میرے رسول موجود ہیں، افعال قلوب سے وَاعْلَمُوا، دل میں رکھو یہ بات، تمہارے اندر میرے رسول جلوہ گر ہیں۔ اور پھر اگلی بات
لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر یہ رسول تمہارے مزاج پر عمل کریں، مرضی کے مطابق تمہیں چلائیں، تم مشکل میں پڑو گے، ان کی باتوں پہ تم چلو، اپنی باتوں پہ نہ چلو، اپنی تعویلیں نہ کرو، اپنی باتیں نہ کرو۔ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اب بابا قرآن کریم کی محکم آیت، نص ظاہر الدلالت، جس کی ایک ایک حیثیت کا منکر کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا، وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو سجایا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے کفر، فسق اور عصیان کو تمہاری نظروں میں ناپسندیدہ بنایا۔ اولئک هم الراشدون، یہ سب لوگ ہدایت والے ہیں، رشد والے ہیں، یہ مرشد بھی ہیں، راشد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت عطا، فضلا من اللہ و نعما، ان پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ قرآن کی محکم آیت نے صحابہ کو مخاطب کر کے ان کو بتا دیا خدا نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنایا اور ایمان کو سجایا، کفر و فسق اور عصیان کو ناپسندیدہ بنایا، اور یہ لوگ ہیں ہدایت والے، ان پر اللہ کا فضل و احسان ہے۔ آپ، میں نمبر ایک، اگرچہ مضمون تو بڑا لمبا ہے لیکن میں پہلی ٹرن میں چاہتا ہوں کہ اجمالاً ساری آیات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اب دوسرے نمبر پر آیت ہے، اللہ فرما رہا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جہاد کیا اور خدمت کی، پناہ دی، اللہ فرماتا ہے یہ حق سچ کے مومن ہیں، حق سچ کے مومن ہیں۔ یہ قرآن کی نص ہے، محکم آیت ہے، ظاہر الدلالت ہے، کسی تفسیری قول کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3 سنیے گا، اللہ فرما رہا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ایمان لائیں یہ بے ایمان، ایسا ایمان جیسا ایمان لائے ہو تم۔ یاری صاحب یہ خطاب آپ سے ہے یا رسول اللہ کے صحابہ سے ہے؟ بتائیے مجھے۔ اہل بیت علیہ السلام میں سے، اہل بیت الطاہرین، اہل بیت میں کس آیت کے ساتھ آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں؟ اپنی ٹرن میں بتائیے گا۔ یہ قرآن کی محکم آیت ہے، یہ کسی کی ذہنی فکر سے بدلنے والی نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ کیسے بدل سکتے ہیں؟ حیثیت آپ کی کیا ہے کہ آپ قرآن کی محکم آیت میں اپنی رائے ماریں، اس سے اپنی مرضی کی مراد لیں؟ تم کے مخاطب وہ ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، دل سے اس کی تصدیق کر رکھی ہے۔ سب صحابہ و آل بیت اس میں شامل ہیں، آل بیت بھی شامل ہیں جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے، اور حضور کے صحابہ کرام بھی شامل ہیں، سیری بھی، سببی، نسبی بھی، دوسرے بھی، سبھی شامل ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے میں تو ایمان بھی اس کا قبول کروں گا جس کا ایمان رسول اللہ کے صحابہ جیسا ہوگا۔ نمبر 4 آیت سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جائے ان منافقوں سے کہ تم ایمان لاؤ ایسے جیسے ایمان لائے لوگ، الف لام استغراقیہ یاری صاحب، الناس میں وہ سارے لوگ داخل ہیں جو آمنہ میں آئے، سب صحابہ اس میں داخل ہیں، سب آل بیت اس میں داخل ہیں، تفاسیر ہماری بھی شاہد ہیں اس پر موجود ہیں، سب کے سب۔ اللہ فرما رہا ہے میں تو ایمان بھی ایسا قبول کرنا چاہتا ہوں جس کا ایمان صحابہ جیسا ہو۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ